السلام علیکم دوستو، میں آپ کا ہوسٹ ہوں اور آج ہم ایک بہت ہی اہم اور حساس موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں، جو ہے اسلام کے مختلف فرقوں میں تقسیم کی تاریخ۔ یہ ایک بہت پیچیدہ موضوع ہے، لیکن ہم کوشش کریں گے کہ اسے آپ کے سامنے آسان اور جامع انداز میں پیش کریں۔ تو دوستو، ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ اس اہم موضوع کو مکمل طور پر سمجھ سکیں۔ ایک، اسلام کی ابتدا اور بنیادی تعلیمات۔ سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اسلام کی بنیاد توحید یعنی ایک اللہ پر ایمان، رسول اکرم کی رسالت اور قرآن و سنت کی تعلیمات پر ہے۔ حضور کی زندگی میں مسلمان ایک متحد امت تھے اور ان کے رہنمائی میں اسلامی تعلیمات پوری طرح واضح تھیں۔ دو، حضور کی وفات اور خلافت کا مسئلہ۔ حضور کی وفات کے بعد سب سے پہلا اور بڑا مسئلہ مسلمانوں کے سامنے یہ آیا کہ ان کے بعد امت کی قیادت کون کرے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق کو صحابہ کرام نے مشاورت کے بعد پہلا خلیفہ منتخب کیا۔ یہاں سے مسلمانوں میں اختلافات کی ابتدائی صورت سامنے آئی، کیونکہ کچھ لوگوں کا ماننا تھا کہ خلافت کا حق حضرت علی کو ملنا چاہیے تھا۔ تین، خلافت راشدہ کا دور۔ حضرت ابوبکر کے بعد حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی اور پھر حضرت علی خلافت کے عہدے پر فائز ہوئے۔ ان چار خلفاء کے دور کو اسلامی تاریخ میں خلافت راشدہ کہا جاتا ہے۔ اس دور میں اسلام کا پھیلاؤ ہوا اور اسلامی سلطنت کی حدود وسیع ہوئیں۔ لیکن حضرت عثمان کے دور میں قبائلی اور سیاسی اختلافات نے سر اٹھایا جو ان کی شہادت پر منتج ہوئے۔ چار، حضرت علی کا دور اور اختلافات کی شدت۔ حضرت عثمان کی شہادت کے بعد حضرت علی کو خلیفہ بنایا گیا، لیکن ان کے دور میں سیاسی اختلافات اور قبائلی عصبیت نے شدت اختیار کر لی۔ حضرت علی اور حضرت معاویہ کے درمیان جنگ صفین ہوئی، جو کہ امت کے درمیان شدید اختلافات کا سبب بنی۔ پانچ، شیعہ اور سنی فرقے کی تشکیل۔ حضرت علی کی شہادت کے بعد مسلمانوں کے دو بڑے فرقے وجود میں آئے۔ شیعہ وہ لوگ جو حضرت علی اور ان کی اولاد کو خلافت کا حقدار مانتے تھے۔ شیعہ عقیدے کے مطابق خلافت حضرت علی اور ان کی نسل میں منتقل ہونی چاہیے۔ سنی وہ لوگ جو خلافت کو مشاورت کے ذریعے منتخب ہونے والا معاملہ مانتے تھے اور چاروں خلفائے راشدین کو جائز خلیفہ تسلیم کرتے تھے۔ چھ، کربلا کا واقعہ اور شیعہ عقیدے کی مزید مضبوطی۔ کربلا کا واقعہ اسلامی تاریخ کا ایک انتہائی اہم اور دلخراش واقعہ ہے۔ حضرت حسین جو حضرت علی کے بیٹے تھے، یزید کے خلاف کھڑے ہوئے اور کربلا کے میدان میں شہید ہو گئے۔ یہ واقعہ شیعہ عقیدے کو مزید مضبوط کرنے کا باعث بنا اور یوم عاشورہ کو شیعہ عقیدے میں خاص اہمیت حاصل ہو گئی۔ سات، دیگر فرقوں کا وجود۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اسلام میں مزید فرقے اور مکاتب فکر وجود میں آئے۔ خوارج یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے حضرت علی اور حضرت معاویہ دونوں کے خلاف بغاوت کی۔ ان کا ماننا تھا کہ خلافت کا حقدار صرف وہی ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہو، اور جو خلافت کے اصولوں کی خلاف ورزی کرے اسے قتل کر دینا چاہیے۔ معتزلہ یہ ایک فلسفیانہ مکتب فکر تھا جو عقل کو وحی پر فوقیت دیتا تھا۔ ان کے نزدیک اللہ کی صفات اور دیگر دینی مسائل کو عقل کی بنیاد پر سمجھنا ضروری ہے۔ صوفی ازم ایک روحانی تحریک کے طور پر ابھرا جو قلبی صفائی اور اللہ سے قربت پر زور دیتا ہے۔ صوفیوں کا ماننا تھا کہ عبادات کے ساتھ ساتھ اللہ کی محبت اور انسانی خدمت بھی ضروری ہے۔ آٹھ، اہل سنت والجماعت کے اندر مختلف مکاتب فکر۔ اہل سنت والجماعت کے اندر بھی مختلف مکاتب فکر وجود میں آئے۔ حنفی امام ابو حنیفہ کی فقہ پر عمل کرنے والے۔ مالکی امام مالک کی فقہ پر عمل کرنے والے۔ شافعی امام شافعی کی فقہ پر عمل کرنے والے۔ حنبلی امام احمد بن حنبل کی فقہ پر عمل کرنے والے۔ نو، بریلوی اور دیوبندی مکتب فکر۔ برصغیر میں اسلام کی آمد کے بعد بریلوی اور دیوبندی مکاتب فکر بھی وجود میں آئے۔ بریلوی یہ مکتب فکر صوفی عقائد اور روایات کو اپنانے پر زور دیتا ہے اور اولیاء اللہ کی محبت کو اہمیت دیتا ہے۔ دیوبندی یہ مکتب فکر توحید اور سنت پر زور دیتا ہے اور صوفی روایات کو محدود کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ 10، اہل حدیث۔ اہل حدیث مکتب فکر کا معنی ہے کہ اسلامی عقائد اور عبادات کو صرف قرآن و حدیث کی روشنی میں سمجھنا چاہیے اور اجتہاد کی بجائے سلف صالحین کے طریقے پر عمل کیا جائے۔ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ہماری مزید ویڈیوز بھی ملتی رہیں۔
اللہ حافظ.